اب ہم ریورس اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان اپنا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑتے ہیں آخری نبی کہنے کے بعد انہیں، حضرت عیسیٰ سے رشتہ جوڑتے ہیں عیسائی، انہیں لفظ آخری استعمال کریں نہیں کریں لیکن ان کے بعد کے تو نہیں مانتے۔ جیوز یا یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ تک آ کر رک جاتے ہیں، حضرت موسیٰ سے اپنا مین تعلق جوڑتے ہیں، اور پھر یہ جو ہندو ان کا تو نبی کھویا ہوا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہیں معلوم لیکن ہے ان بڑی قوموں میں سے۔ اب ایک لنک ملتا ہے کہ یہی تو نہیں کہ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. آج 21ویں شب قدر کی 5 راتوں میں سے پہلی یہ آن ڈیمانڈ تھا کہ انبیاء کے حالات، نبیوں کے قصے، the events in the lives of the prophets، انہیں پیش کیا جائے۔ پچھلے سال شب قدر کی راتوں میں وہ بھی فیس بک پہ موجود ہیں، وہ اگر آپ پرانے کوئی دیکھنا چاہیں تو اسے سرچ کر کے نکال سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام 2 راتوں میں ان کا قصہ کور ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے لیا تھا 3 راتیں لگی۔ شب قدر کی جو 29ویں آخری تھی اس میں بہت جلدی تیزی کے ساتھ میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیا تھا۔ انبیاء کے قصے ضروری اس لیے تھے کہ جو مشہور ہیں قصے، جو واقعات مشہور ہیں عوام کے اندر بہت زیادہ، اس میں بہت بے سر پیر کی باتیں ہیں۔ وہ چیزیں ہیں کہ بعض جگہ تو وہ ہیں کہ جن پر شرم آتی ہے، اور میں تو اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا ان کے لیے کہ وہ بیان کیے جاتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے بیان کرنے کی۔ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں بعض جو ان کے کردار کے اوپر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ تو میں نے کوشش یہ کی تھی کہ وہ چیزیں جو قرآن نے بتائیں یا پھر ہمیں دوسری جگہوں سے جو کچھ مل رہا ہے، چاہے وہ ہسٹری سے ملتا ہو، چاہے مختلف روایات میں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہو، وہ جو ان کے کردار سے اور قرآن نے جو کچھ بتایا اسے ویریفائی کرتا ہو، اسے اور ایکسپلین کرتا ہو، تو ان کو لیا جا سکتا ہے بس۔ تو زیادہ اوتھینٹک تفصیل اس تشریح کے ساتھ میں کہ قرآن کا مقصد صرف قصہ گوئی تو ہے نہیں، کہانیاں سنانا۔ اصل مقصد کیا تھا بیان کرنے کا، اور بٹوین دی لائنز، بین السطور میں کیا کیا تفصیلات رکھی گئی ان واقعات کے ساتھ میں، مقصد کیا تھا۔ اس میں ایک بہت اہم، پچھلے سال جو ہم نے 3 لیے تھے جن کا سلیکشن کیا تھا، جن انبیاء کا اور رسولوں کا، اس میں ایک بہت اہم نام جو درمیان میں کڑی تھی وہ ہم اس سال لے رہے ہیں، اس سے شروع کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بہت اہم ہے، اس سال تو اور بھی اہم ہے، خاص طور سے اس سال۔ آپ سب جانتے ہیں پوری دنیا پر ایک تباہی آئی تھی، پوری دنیا ختم ہو گئی تھی حضرت نوح کے دور میں۔ حضرت نوح آدم ثانی ہے، سیکنڈ آدم، یعنی نسل دوبارہ حضرت نوح سے شروع ہوئی سیلاب کے بعد، حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے۔ اب پھر یعنی پوری دنیا اس وقت ان کی نسل سے، اولاد سے ہے، وہ اور ان کے ساتھیوں کی، اور پوری دنیا پر پھر تباہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا تھا کہ اب قیامت سے پہلے ایسا نہیں ہوگا جیسا سیلاب نوح میں ہوا تھا کہ سب ختم ہو جائے، ایسا اب کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن تباہی یونیورسل، آل راؤنڈ، چاروں طرف، کسی ایک علاقے کا اس میں تباہی کے اندر کوئی سلیکشن نہیں، بلکہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا، جسے ہم آئی لینڈ کہیں، کوئی ملک ایسا بچا نہیں جہاں یہ تباہی نہیں پہنچی جو چل رہی ہے، جسے آپ سب جانتے ہیں۔ تو حضرت نوح کا تذکرہ جو ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے، ہم اسے ساتھ میں دیکھتے چلتے ہیں نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی تھی اور قرآن نے کیا چیزیں بیان کی ہیں اور کیوں کی ہیں، تو پھر وہ بڑی ریلیونٹ ہے آج کی یونیورسل تباہی۔
اس لیے کہ ساری دنیا ان کے ساتھیوں کی اولاد میں سے ہے، اور انہی کے دور میں ہی عالمگیر تباہی آئی تھی، اور کسی رسول کے دور میں نہیں ہے۔ اور اس لیے بھی اہم ہے کہ بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک نیا دور شروع ہوگا جو حضرت یہاں ہندوستان سے، جس کا حوالہ میں دیتا رہا ہوں، جس کی تفصیلات میں بتاتا رہا ہوں۔ اس کا تعلق، ہندوستان کا تعلق بھی حضرت نوح علیہ السلام سے بڑا گہرا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب کی خبر ہے، اور وہ انقلاب کی اسٹارٹنگ جو ہے وہ اس خطے سے، بر صغیر ہند سے یا انڈین سب کانٹیننٹ سے شروعات، جو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اس لحاظ سے بھی اب وہ اور دور بھی وہ قریب ہے جو چیزیں بتائی گئی تھی، تو اس لحاظ سے بھی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ اللہ نے ایسے ہی رکھا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیا تھا، حضرت نوح کا نام بیچ میں چھوڑ دیا تھا، شاید اس سال کے ہی لیے وہ اللہ کے نوشتے میں طے تھا۔ اب بہت سی باتیں میں نے درمیان میں ہی کہہ دی بات شروع کرنے سے پہلے، اور اصل میں جیسے قرآن نے بیان کیا ہے ان آیات کو ساتھ میں لے کے، جیسے ہم پچھلے سالوں میں رکھتے رہے ہیں، وہ تو اگلی مرتبہ، اس مرتبہ تو جنرل ہم کنٹیکسٹ ہی لیں گے آج کے شب میں، اور اس سلسلے حضرت نوح کا چلے گا کئی شب، تو اس بار تو جنرل کنٹیکسٹ ہی میں لوں گا۔ وہ جنرل کنٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ بھی پھر یہی ہے کہ ہم نے قرآن سے لیا، اور قرآن جن چیزوں کو ویریفائی کرتا ہے، یعنی اس کو ہم کلیئر کٹ قرآن، اس کی ڈیٹیل کہہ سکتے ہیں جو کچھ قرآن نے کہا تھا، وہ ہمیں قرآن سے باہر ملتی ہے چیزیں، پھر انہیں ہم لے لیتے ہیں جو اسی کی تفصیل ہے، اسی کی ڈیٹیل ہے، وہ پھر اس حصے کو میں آج لینا چاہتا ہوں، جیسے اس کی سگنیفیکنس یا اس کی اہمیت حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی جو ہے وہ زیادہ کلیئر سمجھ میں آئے گی، اور وہ سگنیفیکنس بڑھ جاتی ہے۔ بہت اہم بات ہے کہ قرآن نے جنہیں اولو العزم رسول کہا، کچھ رسولوں میں سے، ان میں 5 نام بار بار ایک ساتھ لیے کئی جگہ، جس میں پہلا نام ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 5 سے ریلیٹڈ ایک بڑا گروہ دنیا میں رہا ہے ہر دور میں، اور ان میں سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس حیثیت سے جانتے ہیں کہ دنیا میں 3 سیمیٹک ریسز، 3 بڑی قومیں، یہودی یعنی مذہبی جو قومیں 3 بڑی، یہودی، عیسائی اور مسلمان، وہ سب ان کی قوم کہے جا سکتے ہیں کسی نہ کسی حیثیت سے۔ قرآن نے تو لفظ قوم نہیں لیکن تمام مسلمانوں کو ملت ابراہیم کہا۔ اب کوئی خاص گروپ جو آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے الگ الگ باقی 4 نبیوں کے ساتھ میں الگ 4 کے ساتھ میں الگ الگ گروہ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں، تو اس لیے اب ہم ان 4 کو لے رہے ہیں اولو العزم رسولوں میں سے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 4 سے انسانوں کے 4 بڑے گروہ، 4 بڑی قومیں وابستہ ہیں۔ میں الٹا چلوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یہ جنہیں ہم ان کی قوم کہہ سکیں، یا جو ان کے دور سے چلے آگے، ان کے آنے کے بعد سے مسلمان کہلاتے ہیں، جو ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، قوم مسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے، وہ مانتے تو ہم بھی ہیں، یعنی مسلمان بھی جو مسلم کہلاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد وہ آگے کسی کو نہیں مانتے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی قوم، حضرت عیسیٰ کا گروہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو چلے وہ حضرت عیسیٰ تک جو آ کے رک گئے، ان میں سے
حضرت عیسیٰ کو نہیں مانا انہیں، حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی ہے ابھی اسی طرح سے پھر دیکھنا ہوگا، اور ان کے ماننے والے چلے ہوں گے آگے، وہ بھی کہیں جا کے روکے ہوں گے۔ قوم کون سی ہے اسے آئیڈینٹیفائی کرنا نوح علیہ السلام کی، ان میں سے 3 کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ ایک مسلمان کہلاتے ہیں یہاں، ایک عیسائی جو کرسچنز کہلاتے ہیں، اور جیوز یا یہودی جو کہلاتے ہیں۔ 3 نبیوں سے 3 بڑی قوم، قرآن 4 کا ایک ساتھ ذکر کرتا ہے جب، تو حضرت نوح علیہ السلام سے وابستہ ایک بڑی اہم بات ہے، قرآن ان کا ذکر ان کا ایک ساتھ کرتا ہے بار بار، تو اس کا مطلب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ماننے والی بھی کوئی اتنی بڑی قوم ہونی چاہیے جیسے یہ بڑی قومیں ہیں، وہ کہیں مرکب نہیں گئی ہو، درمیان میں ختم نہیں ہو گئی ہو ہسٹری میں، وہ جاری رہنا چاہیے جب سے شروع ہوئی تب سے لے کے آج تک، اس لیے کہ باقی 3 جو گروہ اور قومیں ہیں وہ ایسی ہی ہیں۔ اب اگر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہو تو ہماری تلاش کا دائرہ کافی سیمت ہو جاتا ہے، اور کافی محدود اور لمیٹڈ ہو جاتا ہے، بہت دور تک بہت سی قوموں کو تلاش نہیں کرنا ہے، ان کو دیکھنا ہے کہ جو شروع ہونے کے بعد سے آج تک چلی آ رہی ہیں، وہ بڑی قومیں ہیں دنیا میں اس وقت، بڑی بھی ہیں اور آج تک چلی آ رہی ہیں، اور جسے نبی کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتی ہے یا کوئی آسمانی کتاب رکھنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے۔ تو بہت زیادہ قوموں میں ہمیں نہیں ڈھونڈنا ہے، انہیں چھوڑ دیں ہم، ظاہر ہے کہ جو خدائی کو نہیں مانتے اور کسی نبی کو نہیں مانتے، کسی نبی کو یہ رسالت کے عقیدے ہی کو تسلیم نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیں، تو پھر دنیا میں بہت کم قومیں ہیں جو بچی، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس میں ایک دوسری چیز پر ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم ریورس میں آ کر دیکھیں تو ہمارے پاس جو بڑی بڑی قومیں ہیں، ان بڑی قوموں میں بہت بڑی قوم ہے جسے ہم ہندوستانی قوم کمبائنڈ کہہ دیں، اس کے آف شوٹس ہیں اور بہت سے، ایک بڑا مذہب ہے بدھزم، اصل میں اس میں سے نکلا، بہرحال الگ مانا جائے گا، اوریجن جو ہے وہ انڈیا ہی تھا، ہندوستان سے ریلیٹڈ، تو یہ جو ہندوستان کے اندر بحیثیت مجموعی ہندو کہلاتے ہیں، بڑی بڑی قوموں کے اندر ایک مسلمان ہے، ایک یہ ہندو ہیں، اور امپورٹنٹ قوموں میں سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں۔ اب ہم ریورس اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان اپنا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑتے ہیں، آخری نبی کہنے کے بعد انہیں حضرت عیسیٰ سے رشتہ جوڑتے ہیں عیسائی، اور انہیں لفظ آخری استعمال کریں نہیں کریں لیکن ان کے بعد کسی کو نہیں مانتے۔ جیوز یا یہودی جو ہے حضرت موسیٰ سے اپنا مین تعلق جوڑتے ہیں، اور پھر یہ جو ہندو، ان کا تو نبی کھویا ہوا ہے، یہ چیز ان کا نبی کھویا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نہیں معلوم لیکن ہے ان بڑی قوموں میں سے۔ اب یہ ایک لنک ملتا ہے کہ یہی تو نہیں کہ آج جو اپنے آپ جو انڈین اوریجن کی جو ریلیجنس ہے وہ سب ملا کے بحیثیت مجموعی کہیں وہی تو نہیں قوم نوح جو انڈین اوریجن کے، اس کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود یہاں کی جو ٹریڈیشنز ہیں، مختلف پرانی روایات جو چلی آ رہی ہیں وہ طرح طرح کی کتابوں کے اندر ہیں، ان کلیکشنز میں بھی ہیں جنہیں پران کہتے ہیں، شتپتھ برہمن میں بھی ہیں اور ویدوں میں بھی ہیں، ان کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں وہاں ملتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اتنا زیادہ ریپیٹیشن کے ساتھ شاید دنیا میں کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ہے جتنا ریپیٹیشن یہاں پر ہے، تقریباً سارے پرانوں کے اندر شتپتھ برہمن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، ظاہر ہے کہ تفصیلات کے اندر بہت سے دیومالائی رنگ ہیں وہاں، بہت سی چیزیں چکے وہ کوئی آسمانی کلام نہیں، اور آسمانی کلام ہوتے بھی یہ آسمانی کلام کا حصہ ان میں ہوتا تب بھی سب جگہ پہ تحریفات ہو گئی سوائے قرآن کے، تب بھی بہت کچھ بدلا ہوا ہوتا ہے، جیسے بائبل کے اندر انہی نبیوں کے واقعات جنہیں ہم نبی اور رسول کی حیثیت سے جانتے ہیں ان میں بہت کچھ ملاوٹیں ہیں اور بہت گڑبڑ ہے، وہ ایسے نہیں ہے جیسے قرآن نے بیان کیے۔ ہاں
مماثلت بہت کلیئر ہے. جسے عیسائی بھی مانتے ہیں کہ انہی کو کہہ رہے ہیں مسلمان، جسے حضرت داؤد ہم کہہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو داؤد ہیں یا ڈیوڈ ہیں وہ وہی ہیں. جنہیں ہم حضرت یونس کہہ رہے ہیں، اور وہ جو جنہیں جوناس کہہ رہے ہیں یا ان کے پرانے ریکارڈ کے اندر یونس ہے، وہ وہی ہے. یہ اتنی زیادہ کلیئر کٹ ہے کہ اسے تو دنیا میں سبھی وہ مانتے ہیں کہ یہ ہے تو وہی ہے، تھوڑے تھوڑے سے ذرا سے ناموں کے پروننسیشن کے ساتھ ڈفرینٹ. ایسے ہی شکل حضرت نوح علیہ السلام کی ہے کہ واقعات کی جو تفصیل ہے وہ بیسک بنیادی تفصیلات اس واقعے کے بیچ کی جو سیلاب کا تھا وہ وہی ہے. اس کے ساتھ میں دیوی دیوتا اور جو مالائی رنگ بھی وہ تفصیلات وہی ہیں، اور ایسے ہیں کہ پھر اس کو تقریباً تمام مذاہب کے بڑے ریسرچ اسکالرز نے اسے مانا کہ یہ وہی ہیں جنہیں بائبل میں نوح کہا گیا یا جنہیں قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کہا گیا، جن کو بنو کے نام سے یہ واقعہ جو ہے وہ تمام ہندو مذہبی کتابوں میں آیا. اب بنو کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ بنو کسی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، یہ ایک ٹائٹل تھا جو 14 الگ الگ ادوار میں 14 لوگوں کو دیا گیا، 14 بڑے لوگوں کو، 14 بڑی مذہبی شخصیات کو. ان میں سے ایک ویبسوت بنو تھے، اور وہی مہاجر پلاؤن والے بنو تھے، وہی سیلاب عظیم والے بنو. تو یہ سارے جنہوں نے اس ٹاپک پہ ریسرچ کی ہے مختلف مذاہب کے لوگ، سارے ہندو بھی شامل ہیں اس کے اندر، عیسائی بھی شامل ہیں، مسلمان بھی. اس پر یونانیمس ہے کہ یہ وہی ہے جنہیں یہ بنو ویبسوت بنو کہہ رہے ہیں یا مہاجر پلان والے بنو کہہ رہے ہیں، جو حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے قرآن میں ہے، اور جو بائبل کے اندر نوح یا نوح کے نام سے. میں تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں، یہ کوئی ریسرچ کی کلاس نہیں ہے. وہ تفصیلات اگر دیں تو رکھیں تو پھر دوسرے لوگ بھی بہت واضح سمجھ جائیں گے کہ ہاں انہی کا تذکرہ ہے. ہاں کافی تبدیلیوں کے ساتھ میں ڈیٹیلز کے اندر، لیکن بیسک وہ واقعہ جو سیلاب کا، عالمگیر سیلاب کا، اور ناؤ کے ذریعے بچنا، اور پھر وہیں سے زندگی کا دوبارہ شروع ہونا، باقی سب کا ختم ہو جانا، یہ سب جگہ پر ایک ہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگ اون کرتے ہیں انہیں، یعنی کہتے ہیں ہمارے یہاں کے تھے، ویبسوت بنو ہندوستان کے تھے، اور ان کو رسول یا نبی کی حیثیت سے نہیں جانتے، رسول تو یہاں کھویا ہوا. لیکن ایک بہت اہم بات ہے کہ ایک کتاب کے بارے میں ان کے اسکالرز کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہ یقین رکھتی ہے، یہ عقیدہ رکھتی ہے، ایسے جیسے قرآن کو ہم اللہ کا کلام کہتے ہیں، ایسے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. اور اس کا ہی تذکرہ ہمیں پھر ان کے ہاں ان کی ٹریڈیشنز کے اندر ملتا ہے، مثلا متسیہ پران کے اندر کہ وہ بنو نے جب سیلاب کے بعد پھر دنیا کو دوبارہ وید دی، وید کے نام سے بنو نے دوبارہ وید کا پرچار کیا، اور وید دیے سیلاب کے بعد. اور ان بنو کا نام جو ہے، یہ جو ٹائٹل ہے نا بنو، تو لقب بھوشیہ پران جو ہے اس کے اندر نیو دیا ہوا ہے، آدھا نا یا میں بڑوں کی ماترا اور ہاں، تو وہاں پر ان کا نام جو ہے وہ نیو ہے، یعنی بھائی حضرت جیسے NOH نوح، اتنے فرق کے ساتھ تو نام کلیئر کٹ بھی ہو کر آ گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے سارے واقعے کے اندر. ہندوستان کے تعلق سے جب ہم پھر آگے تلاش کرتے ہیں کہ یہی قوم تو نہیں ہے کہیں، وہ ہم بہت سی چیزیں ہیں جو میں پہلے ابھی ان ٹریڈیشنز کو رکھ رہا ہوں، جیسے ہم یہ کہیں کہ ادھر ادھر سے جو ہمیں کڑیاں ملتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں قرآن کی گواہی رکھوں گا، وہ آخری اور سچی گواہی. میں وہ چیزیں رکھ رہا ہوں کہ جو پھر قرآن کی اس گواہی سے ٹکراتی نہیں، یا کم سے کم کافی حد تک ویریفائی کرتی. اور میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ چونکہ کوئی ریسرچ کی کلاس نہیں ہے، وہ بہت چیزیں چھوٹ جائیں گی جو اسے ثابت کرتی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے سیلاب کے سلسلے میں یہاں کی روایات یہ کہتی ہیں، اور مہابھارت کے اندر ہے کہ ان کی کشتی جو ہے وہ جس جگہ رکی، وہ اس کا نام انہوں نے اس کے اندر رکھا ہے نو بندھن. اب یہ نو بندھن نام کا ایک شہر مل رہا ہے ہمیں ایران کے اندر. پھر قرآن کہتا ہے کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی،
اب یہ کودی داغ اور اس نام سے عراق اور ترکی کے بارڈر پر جگہ ہیں اسے مان لیا گیا ہے، جودی کے بجائے وہ کودی، داغ تو چوٹی کو کہتے ہیں ترکی زبان کے اندر، لیکن جودی ہی کے نام سے ایران کے اندر موجود بھی ہے چوٹی، بہت زیادہ دور بھی نہیں ہے وہاں گورنمنٹ سے۔ کیوں ایران نے اسے کارڈن آف کیا ہوا ہے وہاں لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ پھر تلاش کرنے کی بات ہے اور ڈھونڈنے کی بات ہے، اور اس ٹاپک پر اسکالرس کے آگے چلنے کی بات ہے کہ جودی وہی تو نہیں، زیادہ دور نہیں ہے ہندوستان سے، سیلاب یہاں سے شروع ہوا اور وہاں رکا ہوا، اگر یہ حضرت نوح کا تعلق یہاں سے تھا تو قرآن کہتا ہے کہ سیلاب شروع ہوا تنور سے، وفارت تنور، سیلاب شروع ہوا تنور سے۔ اب یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے سمجھ میں کہ جن واقعات کا قرآن نے ایسے ذکر کیا ہے کہ کسی جگہ کا نام لیا ہے یا کسی اور سنگ میل کا یا کسی لینڈ مارک کا کہیں اگر نام دیا ہوا ہے تو پھر وہ ہمیں قیامت تک ملنا چاہیے، یہ ایسا نہیں کہ پھر وہ غائب ہو گیا ہوگا، اس لیے کہ ہر دور کے لیے ہے قرآن، تو وہ اگر شروع میں کبھی نہیں ملا تو پھر بعد کو ملے گا، تو وہ ہمیں ملنا چاہیے، ورنہ پھر قرآن اس لینڈ مارک کے نام کو چھوڑ جاتا۔ جودی مل رہا ہے ایک جگہ، تنور بھی مل رہا ہے، میں نے ڈھونڈا اسے میپ کے اندر، انڈین میپ کے اندر، کیونکہ یہ بات آ رہی تھی بہت سی روایات کے یہاں سے تعلق ہے، تو اس لیے یہاں تلاش کیا، اور تلاش بھی میں نے اس لیے مل بھی گیا کہ تلاش بھی جو کیا وہ سی شورس پر کیا، ساحل سمندر پر، تو پھر وہ مالابار کے اندر ملاپورم جو ہے وہ ملاپورم ڈسٹرکٹ کے اندر تنور ملا، سی شور کے اوپر، ساحل سمندر کے اوپر، تو وہی نام جو آج بھی باقی ہے، وہ نام بدلا نہیں جو قرآن نے دیا کہ سیلاب وہاں سے شروع ہوا تھا، اور وہ نام جو قرآن نے دیا اس نام کی چھوٹی بھی آج بھی موجود ہے، وہاں کیوں اسے چھپایا گیا ہے اور نہیں جانے دیا رہتا معلوم نہیں، یہ تو گوگل میپ کے آنے کے بعد اور دنیا کی ہر جگہ کوئی اسپاٹ کر لینے کے بعد پتہ چل سکا، ورنہ پتہ بھی نہیں چلتا، دنیا میں ڈھونڈنا شروع کیا تو مل گیا۔ یہ ہو سکتا ہے یہ، اور وہ کافی جسے مانا جاتا ہے نا اس وقت، جسے مانا جاتا ہے بائبل ارارات کہتی ہے اسے، کہ ارارات کی پہاڑیوں کے اوپر کشتی رکی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ارارات کی بھی جب تفصیل جا کر میں نے تلاش کی تو پتہ ہی چلا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اور بعد میں تقریباً 100 سال بعد اس کا نام ارارات رکھا گیا، جو آج ارارات کہلاتا ہے، ورنہ ارارات نام ہی نہیں تھا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا یہ نام، تو اب وہ ارارات کے نام پر یہ ہو گیا کہ یہ تھی جہاں کشتی رکی تھی جا کر۔ ارارات جو ہیبریو زبان کے اندر کہتے ہیں اس کا میننگ ہے آف فورن اوریجن، باہر کے ودیشی، باہر کی دیش کی کوئی جگہ، ارارات اسے کہتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ نام جو تھا یہ گناتمک نام تھا، کسی پلیس کا نام نہیں تھا جو بائبل میں جس کا تذکرہ تھا۔ کشتی وہاں رکی اس جگہ جو اس ملک، جس ملک کے لوگ تھے، جس ملک سے چلی تھی، وہاں پر نہیں، بلکہ ارارات یہ کہ دوسرے ملک کی کسی چوٹی پر رکی جاتی، اور وہ ارارات کی اونچائی اتنی ہے کہ سی لیول کچھ بڑھ جانے کے بعد، سیلاب آنے کے بعد اتنی اونچائی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے پانی اتنا بڑھنے کی کہ ساری دنیا کے ڈوب جانے کے لیے، اتنے اونچی چوٹی، اتنے اونچے پہاڑ کی، اور جیسے میں نے بتایا تو نامی بات کو رکھا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کب تھے نہیں معلوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی آنے کے، تشریف لانے کے بعد ہی ارارات نام رکھ لیا گیا اس کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ کسی کا نام جو ہوتا ہے وہ وہاں کی، جو وہاں زبان بولی جاتی ہے اسی میں ان کا نام بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے نام کا مادہ بھی میں نے تلاش کرنا چاہا، عربی زبان کے اندر نہیں ملا، وہ کھیچتانیہ اس کو کہتے ہیں، ہمارے مسلمان ریسرچ اسکالرز ہی کہتے ہیں کہ یہ کھیچتانیہ ہے، ساری بہت نوحہ کرتے تھے، بہت
نبی بہت نوحہ کرنے والے ہوتے ہیں، رونے پیٹنے چلانے والے. جب قوم نے نہیں مانا تب ضرور انہوں نے آخر میں اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ خیر باقی نہیں رہا اس کے اندر کسی بھی طرح کا. تو یہ نوحہ وہ کھینچتانی ہے خالی. اور اس میں خود مسلمان اسکالرس نے کہا ہے، لنگوسٹک ایکسپرٹس نے، کہ یہ ایسی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ نام جب پہلے سے چلا رہا ہے، بائبل سے چلا رہا ہے، تو پھر ہمیں ان لینگویجز میں دیکھنا ہوگا جو بائبل کی لینگویج ہے. اس میں بھی اس نام کا کوئی روٹ نہیں ملتا، کوئی مادہ نہیں ملتا. اس سے پہلے کے حصے میں تلاش نہیں کیا گیا، میں نے کیا. نوح سنسکرت زبان کے اندر کہتے ہیں شپ، کشتی، اور اس سے پھر وہ ڈرائیو ہوا کہ کشتی والا. ان کا نام بھی جو ہمیں ملتا ہے، یا اس کا اب یہاں پہ تو مول دھاتو کہتے ہیں اسے سنسکرت میں، مادے کو، تو وہ بھی ہمیں یہاں یہی کی زبان کے اندر ملتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو آ رہی ہیں جس کا ڈیٹیل میں بہت زیادہ اور لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. میں ڈائریکٹ قرآن پر اب آنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت سی اکٹھی ہو گئی جو میں نے چند رکھی ہیں، اس کے اندر سے سب نہیں رکھی. لیکن یہ سب ان آتھینٹک سورسز ہیں، اور اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے بھی تکے ہیں. تنور حالانکہ وہی نام تھا، جودی وہاں پر وہی نام ہے، لیکن پھر بھی ایک اتفاق ہو سکتا ہے. جب اتفاق سے ایک مل گیا تو ہم کہہ رہے ہیں وہی تھا. قرآن پر آتے ہیں. قرآن پر یہ کبھی پہلے غور نہیں کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی. قرآن نے اشارے کیے ہیں، اور قرآن نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا نا. ڈھونڈنے سے ملے گا بہت. اور بھی بعض چیزیں، بعض نبیوں سے تعلق، یا بعض وہ چیزیں جو تاریخ کے حصے کھوئے ہوئے، وہ کہیں نہ کہیں ڈھونڈے جائے تو ملیں گے قرآن میں. بہرحال میں نے اس پر غور کیا تھا. قرآن کے اندر سورہ ہود، یہاں سے ہم بات شروع کریں. لیکن میں زیادہ اہمیت اسی کو دینا چاہتا ہوں کہ قرآن سے یہ ساری چیزیں جو آ رہی ہیں، اشارے یہاں پر ہندوستان کے تعلق سے، یہ قرآن سے ویریفائی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. قرآن پر جب ہم آتے ہیں تو سورہ ہود، سورہ نمبر 11 اور اس کی آیت نمبر 27، اس میں کہا گیا کہ حضرت نوح نے جو لوگوں کو دعوت دی، تو وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، اونچی جاتی کے سرداران قوم، وہ لوگ جو تھے وہ حضرت نوح سے ہی کہتے تھے کہ انہیں ہٹاؤ پہلے، ہی جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے، ہم ان کی موجودگی میں آ بھی نہیں سکتے، تمہارے پاس بھی نہیں آ سکتے جب تک یہ نہیں ہٹیں گے. اور کہا ان کو یہ کہ ان لوگوں نے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، تم تو بہرحال ایک انسان جیسے، ایسے جیسے اور لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی لگ رہے ہو ہمیں. رسول میں کچھ خاص باتیں اور ہونی چاہیے، جیسے اور ہیں ویسے ہی تم محسوس ہوتے ہو. اور یہ جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں اہم الفاظ. ہم اراذلنا بادی الرعیہ، یہ لفظ کسی اور نبی یا رسول کی قوم کے لیے نہیں استعمال ہوا کہ انہوں نے استعمال کیا ہو. یہ صرف حضرت نوح کے تعلق سے قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے 2 جگہ، صرف سورہ ہود میں نہیں. 26ویں سورت سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 111، وہاں بھی قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، ان لوگوں نے یہ کہا کہ نہ تو تمہارے اوپر ایمان لائیں گے، اور امپورٹنٹ بات یہ کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، جو تمہارا انوسرن کر رہے ہیں، جو تمہیں فالو کر رہے ہیں، تمہارے فالوور، یہ سب رذیل لوگ ہیں. رذیل یہ لفظ کسی اور نبی یا رسول کی قوم کے لیے نہیں استعمال ہوا. قرآن نے جب ڈسکرائب کیا ان کو بہت بڑی تفصیل کے ساتھ میں قوموں کی حالات بیان کی. اراذلنا وہ جو سورہ ہود میں تھا، جو لوگ ہم میں سے رذیل ہیں، ہم تو پہلی نظر میں سب سے پہلی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ رذیل بیٹھے ہوئے تمہارے پاس. یہ رذیل کیا لفظ ہے؟ عربی کا لفظ رذیل اردو میں بھی بولا جاتا ہے. اردو میں ہم جس سینس میں بولتے ہیں کہ کمینہ، نچلا، چھوٹا، اچھوت. تو اور کمینہ بھی جو عجیب لفظ ہے، جب یہ آ گئی تو میں کہہ دوں، یہ لفظ جو ہے کہاں سے بنا؟
کیونکہ اردو زبان تو یہیں ڈیولپ ہوئی نا ہندوستان کے اندر. کمائی کرنے والے لوگ ہمارے یہاں تو بلکہ یہ ہے جو صفائی کرنے والی لیڈیز آتی تھی جو گھروں میں صفائی کرتی تھی اور گھروں کے اندر پھر وہ جو لیٹرنس کا پرانا سسٹم تھا ان کو بھی صاف واف کرتی تھی. وہ اکثر لیڈیز ہوتی تھی اس کی دھلائی ولائی کرنا. انہیں کہتے تھے کہ یہ کمائی والی آئی ہے. یہ پرانے لوگوں سے کسی سے پوچھ لیے لینگویج یہی تھی. یہاں پہ بولا جاتا تھا کہ کون آئی ہے ذرا ایک اچھا نام بولا جاتا تھا کمائی والی. تو یہ لفظ کمائی یعنی یہ جوڑ دیا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو جسے یہ وہ لوگ تھے جو کام کرنے والے لوگ جو لیبر کلاس جو کام کرنے والی اور جو ان کی کمائی کھانے والے وہ دوسرے بڑے ہیں وہ بڑی ذات کے ہو گئے اور جو سچ مچ کام کرنے والے تھے وہ کمینے ہو گئے. رذیل تو وہ رذیل یہاں ہے قرآن نے جب خاص طور سے صرف ان کے ساتھ یہ جو دو لفظ استعمال کی رذیل کہ ہماری نظروں میں تو پہلی نظر میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رذیل بیٹھے ہوئے ہم آئیں کیسے انہیں ہٹاؤ تو آئیں. یہ کہا حضرت نے کہا کہ انہوں نے اپنے رب کو اپنے مالک کو قبول کیا اور ان کی پچھلی زندگی کیا ہے میں اسے نہیں دیکھنا چاہتا لیکن انہوں نے اپنے مالک کو قبول کیا ہے میں انہیں نہیں ہٹا سکتا اور پچھلی زندگی کو ان کا رب جانے. تو یہ یہاں پر ایک بات ہمیں ایک انڈیکیشن مل رہا ہے بڑا اسٹرانگ انڈیکیشن ہمیں مل رہا ہے کہ حضرت نوح کی قوم وہ تھی کہ جس میں جنم کے آدھار پر پیدائش کی بنیاد پر چھوٹ چھات تھی. کچھ لوگ جنم سے چھوٹے کچھ لوگ جنم سے بڑے اور ایسے کہ وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتے وقتی طور پر بھی ساتھ میں نہیں اس جگہ نہیں بیٹھ سکتے جس جگہ پھر وہ بیٹھے ہوئے. کوئی ریسپیکٹیبل آدمی کسی کی بات سننی ہے اگر یہ بیٹھے ہیں تو وہ وہاں نہیں آئیں گے. ایسی دنیا میں کتنی قومیں ہیں. یہ تلاش کا دائرہ جو ہے وہ سکڑ رہا ہے محدود ہو رہا ہے کہ کہاں کہاں تلاش کریں کتنی قومیں ہیں دنیا میں ایسی. ایک قرآن نے اشارہ کیا حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لیے. یہ قرآن کے اور اشارے میں 3 اور بیان کرتا ہوں. سورہ نوح میں آئے ہم. سورہ نوح کا نمبر ہے 71 اور سورہ نوح کے اندر پھر آیت نمبر 15 اور 16 15 اور 16. حضرت نوح نے جہاں تذکرہ یہ ہے کہ حضرت نوح نے فریاد کی اللہ سے کہ اللہ میں نے کیسے کیسے لوگوں کو دعوت دی اور کیا کیا بتایا اور کیا کیا سمجھایا. پھر بعد میں کہا کہ اب اس میں خیر کا پہلو نہیں بچا پوری دنیا میں کہیں نہیں بچا پوری قوم کے اندر نہیں بچا. تو اللہ پھر اب نئی نسل شروع کیجیے گا دوبارہ. وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کہ الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ دعوت دی کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے سارے 7 آسمانوں کو اور زمین کو پرت پرت کر کے بنایا لیئرز کے اندر. کیا تم یہ نہیں دیکھتے؟ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. چاند کو ایسے بنایا کہ اس کے اندر کہیں سے لیا ہوا روشنی ہے اس کے اندر اور سورج میں لی ہوئی نہیں بلکہ سورج کو ایسے بنایا جو خود بھڑک رہا ہے بھڑکتا ہوا جس کے اندر آگ ہے اس کو ایسا بنایا سورج کو. تم یہ نہیں دیکھتے؟ حضرت نوح کا دور کب ہوگا؟ یہ بائبل کی تو کرونالوجی جو ہے وہ ٹائم کی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ سارے ریسرچ اسکالر مان چکے تھے دنیا میں جو دے رکھی ہے انہوں نے. وہ ایسا نہیں کہ یہ 5,500 سال پہلے ہوئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام 5,500-6,000 سال پہلے. ہمیں جو اشارے ملتے ہیں خود میں اس کو یہاں نہیں لا رہا جو ہمیں قرآن و حدیث دونوں سے ملا کر جو اشارے ملتے ہیں وہ یہ ملتے ہیں کہ یہ لاکھوں سال پرانی بات ہوگی حضرت نوح کے دور کی ہزاروں سال کی بات نہیں ہے. وہ دور جب عمریں لوگوں کی اوسطاً 1,000 سال کی ہوا کرتی ہوں یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پر تھے. تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کتنا قرآن نے وہ ہسٹری اس کا نام نہیں لیا ہے. ماڈرن جہاں سے ہمیں صحیح ہسٹری ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہاں سے شروع کیا ہے انبیاء کا تذکرہ.
جسے ہم ٹریس کر سکتے ہیں. اور حضرت نوح اور ابراہیم کے بیچ میں کتنا عرصہ گزرا، کتنے رسول یا کتنے نبی کہاں کہاں آئے، اسے قرآن نے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ ہسٹوریکلی نہیں آ سکتا. حضرت نوح کے واقعے کو لیا ہے، اس لیے لیا ہے کہ اس کے جو کچھ بھی آثار ہیں، وہ جو کچھ بھی نشانات ہیں، وہ ملنے، اگر نہیں ملے تو ملیں گے، لازماً ملیں گے اگر اب تک نہیں ملے. تو اس لیے اور ساری دنیا ان کو ایک طریقے سے مان بھی رہی ہے، ان سے اپنا رشتہ جوڑ رہی ہے. یہ بنو کے نام سے رشتہ جوڑ رہے ہیں عیسائی، اور یعنی یہ بلیورز کا 80% تو ہو گیا، مسلمان اور یہودی اور عیسائی، اور یہ لوگ جو بنو سے اپنا رشتہ جوڑتے، یا دیو سے، یا ویبسط منو سے، جن کے وقت میں عالمگیر ایک سیلاب آیا تھا اور ایک کشتی کے ذریعے لوگ بچے تھے، اس کشتی پہ کچھ لوگ سوار تھے. میں دوسرے ثبوت کی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن نے جگہ جگہ کائنات پر غور کرنے کو کہا، بہت کہا، کثرت سے کہا. کن سے کہا؟ جن کے سامنے قرآن رکھا گیا، قرآن کے ماننے والوں سے کہا. یعنی جہاں سے ایک سائنٹیفک ایج سٹارٹ ہو رہی تھی، ایک سائنٹیفک ایکسپلوژن آنے جا رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا، قرآن نے بار بار اس پر زور دیا کہ کائنات پر غور کرو. جتنے رسول کی قرآن نے نام گنایا اور ان کے واقعات دیے حضرت نوح کو چھوڑ کر، اس میں کہیں یہ نہیں کہا کسی جگہ کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ کائنات پر غور کرو، یونیورس پر غور کرو. صرف ایک حضرت ابراہیم کے واقعے میں تو ایک چیز ملتی ہے کہ انہوں نے خود وہ کائنات پر غور کر کے وہ ہدایت کے راستے پر آئے بچپن سے ہی. لیکن ان کی تعلیمات میں قرآن کے مطابق جو کچھ بھی بیان ہوا، قرآن نے کہیں ریلیٹ نہیں کیا کہ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تم یونیورس و کائنات پہ غور کرو. یونیورس و کائنات کے بارے میں لوگ جانتے نہیں تھے، یہ تو اب ماڈرن نالج کی بات ہے، لیکن جانتی تھی ایک قوم جس نے ایسٹرونومی کے اندر بے پناہ ترقی کی تھی. دنیا میں صرف ایک ہی قوم ہے جس نے ایسٹرونومی میں بہت کچھ کیا تھا، جس میں سے بہت کچھ کھو بھی گیا ہے، ستاروں کے اوپر، ان کی چال کے اوپر، ان کے پلیسز اور مقامات کے اوپر، اور پھر ان کی کتابوں کے اندر بھی بھائی 7 پرتیں اور 7 آسمانوں کا تذکرہ، 7 آکاشوں کا. یہ دنیا میں ایک ہی قوم ہے. حضرت نوح کتنے پرانے ہیں، اس کے باوجود حضرت نوح نے کہا کہ میں نے اپنے قوم سے یہ کیا کہ تم اس کائنات پر غور نہیں کرتے. دیکھو کیسے 7 پرتوں کے اندر آسمانوں کو بنایا، اور زمین کو جس نے کریٹ کیا، تم اسے نہیں دیکھتے. علم ترو، یعنی اس پر غور کرو تم لوگ. یہ اس دور کے لوگ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ جہاں پر یہ جو سائنٹیفک ایج نہیں تھی، لوگ یونیورس کے بارے میں نہیں جانتے تھے، لیکن دنیا کی ایک قوم جانتی تھی. انہوں نے کہا کہ تم اس پر کیوں نہیں غور کرتے یونیورس کے اوپر. تو ایک ایسی حضرت نوح علیہ السلام، اب ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے جن کے پاس یہ ایسٹرونومی کی نالج تھی، آسمانوں اور زمین اور چاند اور سورج اور تاروں کی، چاند کی اور سورج کی، اس کا علم تھا. باقی تو دنیا میں کہیں نہیں تھا. اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے. اور ثبوت دیکھیے، یہی حضرت نوح علیہ السلام نے جو اللہ سے فریاد کی کہ میں نے اپنی قوم کو کیا کیا دعوت دی تھی، وہ کیسے کیسے دی تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا تھا، قد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں طرح طرح سے تخلیق کیا ہے، طور پر پیدا کیا. واللہ انبتکم من الارض نباتا، عجیب الفاظ ہے. واللہ انبتکم، میں لٹرل ترجمہ کروں اس کا بھی. واللہ انبتکم، اللہ نے تمہیں اگایا، تم سب کو. یہ حضرت نوح کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے، اللہ نے تم سب کو اگایا. من الارض، زمین سے. نباتا، ایسے جیسے اور پیڑ پودے ہوتے ہیں. یہ الفاظ کہ تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا گیا اور تمہیں ویجیٹیشن کی طرح، ونسپتی کی طرح زمین سے اگایا. حضرت نوح اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، یہ ان کی زبان تھی اس دور کی، اس کا مطلب وہ سمجھتے ہوں گے. ہم آج اگر اسی لینگویج کو بولیں تو وہ آوا گوان کا عقیدہ بن جائے گا کہ وہ لائف جو تھی وہ اس کے اندر تھی، ونسپتی کے اندر تھی، وہاں سے اور دوسری جگہوں پہ گئی، طرح طرح سے ہوا، انسان ہو گئے. یہ اشارے ہیں. وہ جو جن چیزوں کو جانتے تھے اور اس لینگویج کو سمجھتے تھے، یہ ان کی اصطلاحی، مذہبی اصطلاحی زبان تھی.
اور اسے جب انہوں نے بگاڑا مذہبی اصطلاحی زبان کو انہوں نے لٹرل میننگ میں لیا تو وہ آواگون بن گیا. حضرت نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف بھیج گئے تھے جن کی یہ لینگویج تھی. ہاں اس لینگویج کے لٹرل میننگ جیسے باپ عیسائیوں کے ہیں انجیلوں کے اندر خدا سب کا باپ، سارے نیک لوگوں کا باپ خدا، اور نبی وقت جو ہے وہ تو اسپیشل بیٹا، اور جو برے لوگ جتنے ہیں وہ سب شیطان کے بیٹے. الفاظ یہی ہے، اچھے لوگ خدا کے بیٹے کہلائیں گے، برے شیطان کے بیٹے کہلائیں گے، ہوں گے نہیں. کوئی برا اچھا ہو گیا، کوئی ولدیت تھوڑی بدلتی ہے، تو وہ خدا کا بیٹا ہو گیا. کوئی اچھا برا ہو گیا وہ شیطان کا بیٹا ہو گیا، ولدیت تھوڑی بدلتی ہے. تو یہ اصطلاحی زبان تھی. اصطلاحی زبان کو انہوں نے لٹرل میننگ دے دیے. اسپیشل بیٹا وہ انہوں نے اس کو خدا کا اکلوتا جنا ہوا بیٹا کر دیا. لٹرل میننگ دے دیے، شرک آ گیا. وہ اس اصطلاحی زبان کا مطلب جانتے تھے بنی اسرائیل کی، اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے چلی آ رہی تھی یہ زبان، نیک لوگ خدا کے بیٹے. ایسے ہی جب لٹرل میننگ دے دی جائے اصطلاحی مذہبی اصطلاحی زبان کو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی مذہبی اصطلاحی زبان بول رہے ہیں. اللہ نے تمہیں طرح طرح اس کے جو بھی میننگ ہو، تمہیں ویجیٹیشن کی طرح ونسپتی کی طرح زمین سے اگایا، تم نہیں دیکھتے. اب اسے جب لٹرل میننگ دے دیے جو گئے تو وہ پھر کچھ اور عقیدہ بن گیا. ہمیں پھر ایک یہ انڈیکیشن ملتا ہے، ایک اور یہ چیزیں آئی تھیں اور تذکرے میں ہمارے دوست بھائی ان کے سامنے آئی تھی، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بتوں کے نام ہیں قرآن میں. یہ بڑی اسپیسیفک بات ہے. دوسری قوموں کے بتوں کے نام نہیں ہیں، یا پھر ان عربوں کے ہیں جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے ان کے بتوں کے نام ہیں. درمیان میں دوسرے رسول شرک بت پرستی سب ہر قوم کے اندر ہمیشہ آئی، لیکن وہاں پر ان کی مورتیوں کے، ان کے بتوں کے، ان کے دیوتاؤں کے نام نہیں ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے خاص طور سے 5 دیوتاؤں یا 5 مورتیوں یا 5 بتوں کے نام ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ایک دوسری چیز ہمیں آ رہی ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم وہ قوم تھی جس کا بڑا جرم جو تھا، بہت زیادہ نمایاں تھا. شرک تو سب جگہ تھا لیکن بہت زیادہ نمایاں تھا، وہ تھی مورتی پوجا، جو بہت زیادہ پرومیننٹ تھی. ان کے جرائم میں ایک یہ تھی چھوت چھات جنم کے آدھار کے اوپر، اور ایک یہ بہت پرومیننٹ تھی. اور 5 ان کے دیوتاؤں یا بتوں کے نام بتائے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر غور کرنے کبھی آپ نے غور کیا یہ 5 کون ہیں، کیا ہیں، کچھ ریلیٹ اس سے. تب سے مجھے خیال تھا، پھر میں نے کیا، اور اس پہ اچھی خاصی میں نے کوشش کی. اینشنٹ کچھ کتابیں تھیں، کتاب الاسنام جو ماسٹر پیس مانی جاتی ہے سبجیکٹ کے اوپر، ہشام ابن کلبی نے لکھی تھی، پھر اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا تھا. وہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے وہاں. تو اس کتاب میں بہت ڈھونڈنا پڑا، مجھے بہت تلاش کرنا پڑا. اس میں پوری دنیا کے اینشنٹ ہسٹری سے یہاں تک کہ اس کے اندر دیے ہوئے ہیں کہ الگ الگ دیوتاؤں کے نام، اور ان کی صفات بھی دی ہوئی ہیں کہ ان کو کیا مانا جاتا تھا، ان کی پاورز کیا کیا تھیں، یہ سب بھی مانا جاتا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے، اب یہ اتنی چیزیں، ان کے بتوں کے نام کی میں بات کر رہا تھا، ان کی مورتیوں کی. ان 5 کے اوپر ایک یہ کتاب تھی، اور پھر ایک اور کتاب ہے اوریجن آف اینشنٹ نیمز آف کنٹریز اینڈ سٹیز انڈیویجولز اینڈ گاڈس. بڑی نادر کتاب ہے اسی سبجیکٹ کے اوپر، اور اس کی پھر ایک ہی کاپی ہے جو اب پرزرو کر لی گئی ہے وہاں کیلیفورنیا میں ہے، وہ پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر ہے. اس کی بھی پھر جو اب تو آج کے دور کے اندر پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ پھر اس کی کاپیز جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. اس کتاب کے اندر تلاش کیا میں نے، اور پھر مجھے یہ 5 ان کو خاص طور سے سامنے رکھ کر، اور پھر اس میں خالی صرف صوتی مناسبت نہیں ہے. جیسے یہ نام ہے، ان ناموں کے اندر ودہ ہے، ایک سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے اور نصرہ. تو اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ نام جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں، اس میں یہ بھی تھا کہ ان کو کیا مانا جاتا تھا، ان کی پاورز کیا تھی.
یہاں پر پرانے کلچر میں کیا ان کو یہی مانا جاتا تھا؟ نہیں مانا جاتا تھا. نام تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے اندر بدل جاتے ہیں اور ان کے پروننسیشن سے بدل جاتے ہیں، تلفظ بدل جاتے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن، اپنے دیوتاؤں کو مت چھوڑنا اور اپنے ان کو کبھی مت چھوڑنا. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا، یہ 5 نام لیے کہ ان دیوتاؤں کو کبھی مت چھوڑنا. اس میں ودا جو ملا، وہ جو پراپرٹی یہاں کے جو اینشنٹ دیوی دیوتا ہیں، اس میں وہ جو عربی کے اندر جسے ودا کہا گیا وہ واسودیو سے ملتی ہے. جسے سواعا کہا گیا وہ یہاں کے جو اینشنٹ، آج کل کے یہ بھی تو بدلتے رہے نا کہ کون کس دور میں زیادہ پاپولر رہا ہے دیوی دیوتاؤں میں سے. جسے سواعا کہا گیا وہ یہاں پر ان کی جو پاورز ہیں ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا وہ تفصیلات ہیں. پھر یہ کوئی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ کوئی ریسرچ پیپر نہیں جسے میں پڑھ رہا ہوں. وہ یہاں پر شیوا جو جسے مانا جاتا تھا اور مانا جاتا ہے آج بھی، ان سے ان کی پاورز اور ان کی پراپرٹیز ملتی ہیں. جسے یہاں پر قرآن نے جسے یغوث، اور وہ یغوث جو ہے اب غین تو نہیں ہوتا اس کے اندر، سنسکرت کے اندر یہ سے بھی نہیں ہوتا یغوث. وہ یغوث جو ہے وہ یگیش کے نام سے، یہ آج کل یہ نام نہیں ہے پاپولر، لیکن پرانی انڈین اس کے اندر ملتا ہے. جب ہم پرانے دیوی دیوتا اور ان کو تلاش کرتے ہیں تو بدلتے رہے نام. یگیش نام کا جو بڑا دیوتا تھا. اور یعوق جو ہے وہ یکش، اور نصر جو ہے وہ نکشتر. یہ اتنے ہیں کہ جن کے یہ خالی صرف نام کچھ ملتی جلتی آوازوں کی بات نہیں ہے، صوتی مناسبت، بلکہ ان بکس سے جو کچھ مجھے ملا اس کے اندر ان کی جو صفات تھیں ان دیوتاؤں کی یا ان بتوں کی، وہ صفات اور ان کی پاورز وہ جو یہاں پر ان دیوتاؤں کے بارے میں مانا جاتا تھا وہ ٹیلی کر رہی ہے کافی حد تک. تو پھر اب ہمیں بہت سے لنک مل گئے قرآن سے کہ وہ کون سی قوم ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے جس کا تعلق ہے وہ قوم کون سی ہے. یہ یہاں تک آج کا میں نے کنٹیکسٹ جو ہے وہ یہ رکھا تھا، اس لیے میں بتانا چاہتا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کسے کہا جائے گا یا کسے مانا جائے گا. اور اس کے پھر میں نے قرآن سے ثبوت رکھے. اس کے علاوہ کہ ہمیں بہت سی روایات میں ملتے ہیں، ہمارے بہت سے اسکالرز نے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسروں نے بہت سی باتیں جو ہیں وہ بتائی ہیں اور کہی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ ہندوستانی قوم جو ہے وہ اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اصل بات یہ کہ یہ قرآنی ثبوت غائب تھے یا ان پر غور نہیں کیا گیا تھا. یہ قرآن جگہ جگہ یہ اشارے صفات دے رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کون سی تھی، اور یہ بہت سی جتنی ہیں یہ سب نکلنے کے بعد یہاں پر اس کو پن پوائنٹ کر رہی ہے. اب وہ پھر سارے جو ثبوت یہ ادھر سے مل رہے ہیں وہ ویریفائی ہو رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعلق یہاں سے تھا، ہندوستان کی سرزمین. تو ہندوستان کا مطلب خالی وہ نہیں جو آج انڈیا کہلاتا ہے، یہ انڈین سب کانٹیننٹ سے اس کا تعلق تھا. اس میں شری لنکا بھی شامل تھا. کچھ اس کے بھی اپنی جگہ پہ کچھ اور ثبوت ملتے. اور یہ تو ساؤتھ انڈیا کے اندر ہی ہے، وہ جہاں سے سیلاب شروع ہوا، یا وہ نام جو ہے تنور جو شہر ہے جہاں ساحل سمندر کے اوپر. بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو جان سکیں کہ کون اور کہاں سے تعلق، کون سی قوم. اس سے آگے بہت سی راہیں کھلیں گی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. جو اب وہ چیزیں آئیں گی کہ جو گھٹنا کرم کے اعتبار سے، واقعے کے اعتبار سے آسانی سے آپ کی سمجھ میں آتی جائیں گے، لیکن اس پر غور کرنے کے پہلو کچھ اور ہوں گے. قرآن نے کیوں بیان کیا، سگنیفیکنس کیا ہے.